کیا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ سرفراز مہر نے پوچھا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154 میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ جس کی رات کو آنکھ کھل جائے سوتے ہوئے میں، تو آنکھ کھلے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ تو یہ الفاظ اگر کوئی پڑھ لے تو پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جب رات کو سوتے ہوئے میں آنکھ کھل جائے۔ باقی رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے تو وہ مختلف احادیث میں ہے کہ سورہ آل عمران کا آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ بھی صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہم بک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفرها وارحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو مختلف مواقع پر نبی نے مختلف دعائیں پڑھی، آپ ساری پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ۔ اچھا بھائی، نئے مکانات سے جنات کو بھگانا، شہاب اظہار نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ کسی نے نیا مکان خریدا تو اس میں داخل ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے کہ اگر کوئی مخلوق یہاں ہے تو چلی جائے، اور اس کے بعد کوئی سانپ نکل آئے تو اسے نہیں مارنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملی، کوئی مستند روایت، تو باقی یہ کہ موذی جانور تو نکلے تو مارنا چاہیے اس کو، حدیثوں میں تو یہی آتا ہے، تو مار دیں آپ اس کو، نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، چونکہ اس نے تو کوئی حدیث ویسی سنی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے مار دینا چاہیے اس کو۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا کیا ثابت ہے؟ ہم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ زید خان نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، تو لیکن یہ حدیث کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے سند کے لحاظ سے، امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے۔ تو غرابت اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا مدار ایک ہی راوی پر ہو، اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت نہ ہو، اور تو اس لیے بہت سے علماء اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، اور جن کا خیال یہ ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے زیادہ قوی نہیں ہے تو وہ اس کے مستحب ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنی بات تو ہے کہ اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اور بہت زیادہ تاکید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھیر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس پہ مستقل بیان کریں گے آپ؟ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمیں اس ولی کے صدقے میں اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کے صدقے میں دے رہا ہے، اس کا مطلب مجھے نہیں پتا، کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے ان الفاظ سے؟ اس کے صدقے میں دے رہا ہے، کیا مطلب اس کے صدقے میں؟ جس بات کا مطلب ہی نہیں پتا اس پہ آدمی کیسے حکم لگائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مفتی صاحب، میں آپ کو اپنا رہبر مانتا ہوں، آپ کے بیانات نے میری زندگی بدلی۔ اگلے مہینے میرا نکاح ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں، ولید سے رابطہ کر لیں، نکاح جس نے پڑھوانا ہو یہاں ولید کا نمبر ہے، اس سے رابطہ کر لیں۔ مفتی صاحب، مشرک کی اصلاح کرنے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو اس سے مشرک ہونے کی وجہ بیس پہ نفرت کرنا کیسا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، نفرت کر کے کیا کرنا ہے؟ اتنے مشرک پڑے ہوئے کس کس سے نفرت کریں گے بھائی؟ اسلام میں پینٹ کا کیا لکھا ہے؟ پینٹ شرٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے، بہتر ہے اپنا لباس پہنو، شلوار قمیض یار۔ نیک اور صحت مند اولاد کے لیے دعا کیجیے، اور رزق میں کشادگی کے لیے، اور اللہ عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا، اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے، ساری خواہشات آپ کی پوری فرمائے۔ روزے کی حالت میں ارے کیا، ایک تو ہم بستری لکھا ہوا ہے وہ بھی انگلش میں، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، خدا کے بندو 60 روزوں کا کفارہ ہے اگر رمضان کے روزے میں کر لیا یہ کام۔ اچھا دوسرے سوال بھی تھے، ایک ہی پڑھا ہے۔ مفتی صاحب، صرف میں کوئی یار اردو تو کم از کم اردو میں لکھ لیا کرو نا، اردو تو اردو میں لکھ لو، انگلش میں لکھو، لیکن اردو میں لکھو۔ تو رومن میں اور اتنی گندی رائٹنگ میں لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا۔
مفتی صاحب یہ کیا پھر وہی مسئلہ؟ آغا جی لڑکے کی شادی میں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیڑے مکوڑے میں. یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے، ساری پوری رائٹنگ ایک ہی بندے کی ہے، ایک ہی بندہ. مفتی صاحب آسٹریلیا سے مہمان ملنے آئے ہیں. کہاں ہیں آسٹریلیا والے جو آئے؟ ہاں 5 منٹ کے لیے مل لیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر خود ہی تشریف لے جائیے گا. اگر میں کہوں بھی نا مزید بیٹھے ہیں تو آپ نے کہنا بس ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 منٹ کے لیے میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں. پھر تو اس کے بعد جو ہے نا دفتر میں بٹھا دیں ان کو، 5 منٹ کے لیے مل لیں. پہلی دفعہ میں جب کسی کو چائے کا پوچھا جائے نا فوراً نہ ہاں کر دیا کرے، بعض دفعہ آدمی ویسے ہی پوچھ رہا ہوتا ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اپنے کسی بہن یا بھائی کو دیں تو بنا بتائے دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، ہدیے کے نام پہ دے دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں. اور کیا زکوٰۃ 2 حصوں میں دینا جائز ہے؟ میرے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے پیسے ابھی نہیں ہے، 2 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں، 3 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بھائی نے بیمار ہیں بیچارے. مفتی صاحب درس نظامی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یعنی عالم بننے کے ساتھ. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کا توکل کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کریں گے، وہ دین کی خدمت کریں گے. لیکن نارملی تو اپنا کماؤ یار. حضرت یہ روزہ ہے بھائی، رمضان ہے. حضرت بھول گیا بیچارہ، میں تو جلدی سے پی لیتا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹائٹ ہو گیا ٹینٹ. بھنڈا ہے دہلی بمبئی والے بولتے ہیں، کیا بولتا ہے بھنڈا؟ یہ آج کل چل رہا ہے وہاں بمبئی میں، کیا بولتا ہے بھنڈا؟ بھنڈا بولتا ہے، کیا بولتا ہے بھنڈا. اچھا بھائی درس نظامی کے کاروبار کرنا ہے تو کر لو، لیکن پھر ادھر کا کاروبار ایسا کرو جس میں ٹائم نہ لگانا پڑے. میں بھی کرتا ہوں کاروبار، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کرتا کب ہوں. انویسٹ کر دیے تو کچھ ایماندار لوگ مل گئے جو کہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں. لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، بہت کچھ تباہ ہونے کے بعد مجھے 2-4 ایماندار لوگ مل گئے. تو پھر میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، بس لگاتے رہو، خود ہی خریدتے رہو، بیچتے رہو. تو ایسے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بہت کم ہے. آپ خدا کے لیے تجربہ نہیں کرنا. ہمیں تو بڑے عرصے بعد ملے، اور پھر شہرت ہو جاتی ہے تو اور انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، پھر اس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے کاروبار کر لو کہ ٹائم نہ لگانا پڑے تو پھر کرنا چاہیے. علماء کو بھی کرنا چاہیے، ضروری ہے. اپنا کھائے، اپنا پیے، موج اچھی زندگی گزارے. چندوں میں نہیں ہوتا انسان. اور ویسے بھی اپنی ذات کے لیے تو چندہ ویسے ہی حرام ہے نا، تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. ہماری جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے راول پنڈی سے. کہاں ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی 5 منٹ کے لیے وہاں چلے جانا، خود ہی چلے جانا پھر. اچھا بھائی بجلی کے بل کو ڈیو ڈیٹ پر ادا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سود نہیں، سود ہے اور کیا ہے. لیکن اب یہ کہ جب ہو گیا ہو تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا آپ کو. بال اور ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریا میں پھینک دیں؟ یعنی بال کاٹ کے ناخن کاٹ کے دریا سندھ جائے گا کراچی سے پھینکنے کے لیے.